کیونکہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن ایسا زندہ معجزہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کتاب بار بار پڑھی جائے یا کوئی بات بار بار کی جائے تو آپ اکتا جائیں گے۔ جیسے میں اگر ہر جمعہ کو ایک ہی تقریر کرتا رہوں تو آپ کہیں گے بھائی ہم تو اس مولوی سے تنگ آ گئے ہیں کہ ہر جمعہ کو ایک ہی تقریر کرتا رہتا ہے، اس کو دوسری تقریر ہی نہیں آتی۔ تو انسان ایک بات کو سن سن کر اکتا بھی جاتا ہے، ایک کتاب کو پڑھ پڑھ کر اکتا بھی جاتا ہے، دوبارہ اس کتاب کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ لیکن قرآن ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ قیامت تک لوگ اس کو بار بار پڑھتے رہیں گے، لیکن اس کے بار بار پڑھنے کے باوجود، قرآن کو بار بار سننے کے باوجود اس کی چاشنی، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، جن کو قرآن پڑھنے کی عادت ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم روز پڑھتے رہیں اور زیادہ پڑھتے رہیں، اس لیے کہ قرآن کی ایسی چاشنی ہے، ایسا اللہ کا زندہ معجزہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے آج تک کوئی اکتایا نہیں ہے، بلکہ جس نے بھی قرآن پڑھا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ قرآن کو پڑھوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر قرآن سناتے ہوں گے تو آپ تصور کریں اس قرآن کے مٹھاس کا، چاشنی کا، حلاوت کا عالم کیا ہوگا کہ ہو کلام خدا اور زبان مصطفیٰ سے ہو تو اس کلام کا عالم کیا ہوگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب حضور کی زبان سے اللہ کی حمد کی جا رہی ہو اور جب لوگ اس حمد کو سن رہے ہوں گے تو بتائیے اس حمد کی چاشنی کیا ہوگی۔ زور سے کہیں نا سبحان اللہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو قرآن سنا رہے ہیں۔ اب کفار مکہ جن کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، جن کے کانوں پر غلاف لگے ہوئے تھے، جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی، ان کو بڑی چڑ ہوئی کہ بھئی لوگ قرآن سن سن کر ایمان لا رہے ہیں، بت پرستی کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، نبی پاک کے پکے سچے غلام بن رہے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اب جب بھی نبی پاک حرم میں جاتے اور لوگوں کو قرآن سنانے لگتے، لوگ متوجہ ہوتے، تو کفار مکہ کا ایک بہت بڑا قصہ گو شخص تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث۔ تو وہ کیا کرتا، نبی پاک کا توڑ کرنے کے لیے وہ لوگوں کو کہتا کہ بھئی تم محمد کا قرآن سن رہے ہو، اس پر تعجب کر رہے ہو، آ جاؤ میں تمہارے پاس ایک ایسے واقعات لے کے آیا ہوں کہ جب تم ان کو سنو گے تو اس سے بھی زیادہ تعجب کرو گے۔ پھر وہ نضر بن حارث سہراب کے قصے، رستم کے قصے، یونان کے، روم کے بادشاہوں کے قصے، فارس کے بادشاہوں کے قصے سناتا تاکہ لوگ جو ہیں وہ محمد سے کٹیں اور ہماری طرف آئیں۔ لیکن جب وہ یہ قصے سناتا اس وقت تک تو صحیح تھا، لیکن آخر تو قصے ختم ہوتے ہیں، آخر تو باتیں ختم ہوتی ہیں، لیکن قرآن تو قرآن ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو حمد سناتے، کبھی سنا دیتے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کبھی سورتوں کی تلاوت کرنے لگ جاتے۔ اب قرآن کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا،
اب نضر بن حارث کے قصوں سے لوگ اتنے تعجب نہ کرتے جتنا کہ وہ قرآن کو سن کر تعجب کرتے اور کہتے کہ یہ ھذا کلام ربی، کہ واقعی یہ تو ہمارے رب کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ لوگ دن بدن قرآن کو سن کر ایمان لانے لگے۔ یار زور سے تو سبحان اللہ کہا کرو، اللہ کے بندو مانی کھائے کون تھا چو جا زور کا چو سبحان اللہ۔ اب قرآن حضور جب سناتے لوگ ایمان لاتے، جب ایمان لاتے کفار مکہ نے کہا کہ بھائی اب کیا کریں، یہ تو محمد ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، ہمارے لوگ آہستہ آہستہ اپنے بتوں کو چھوڑ رہے ہیں اور محمد کے رب پر ایمان لا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، شام کو ایک میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کر انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ مدینہ جائیں۔ ابھی حضور نے ہجرت نہیں کی ہے، مکے کے اندر ہی ہے۔ تو کافروں نے کہا کہ اے نضر بن حارث تم بھی بڑے گھومے ہو، تم بھی بڑے سیانے ہو، ایک ہم تمہیں منتخب کرتے ہیں۔ اے عقبہ بن ابی معیط تم بھی بہت چالاک ہو، بہت شاطر ہو، بڑے دانا ہو، ایک ہم تم کو منتخب کرتے ہیں، تم دونوں جاؤ اہل مدینہ کے پاس، وہاں پر جو یہودی ہیں ان کو ساری صورتحال بتاؤ کہ مکے کے اندر ایک محمد بن عبداللہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب ہم لوگ تو جاہل ہیں، ہم تو بت پرست ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ یہ واقعی نبی بھی ہے یا نہیں، یا اس نے ایسے ہی دعویٰ کر دیا۔ اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ یہ محمد واقعی سچا نبی ہے، کیسے پتہ لگے، یہ تو ذرا بتلاؤ۔ تو مدینے کے یہودیوں نے کہا کہ اس محمد سے 3 سوال کرو۔ کتنے سوال؟ 3 سوال کرو۔ اگر ان 3 سوالوں کے جواب دے دے تو وہ محمد واقعی اللہ کا نبی ہے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ، واقعی اللہ کا نبی ہے۔ لیکن اگر ان 3 سوالوں کے جواب نہ دے سکے، یا ان میں سے 2 کے دے 1 کے نہ دے، یا 1 کا جواب دے 2 کے نہ دے، تو پھر بھی وہ اللہ کا نبی نہیں ہے۔ اللہ کا نبی وہ تب ہوگا کہ جب وہ 3 سوالوں کے جواب دے گا۔ یہ 3 سوال کر لو، اگر وہ سوالوں کے جواب دے دے تو سمجھ جانا کہ واقعی وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ تو اگر سوالوں کے جواب نہ دے سکے تو سمجھ جانا کہ جھوٹا ہے اور وہ ملک حاصل کرنا چاہتا ہے، بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب نضر بن حارث نے کہا کہ اچھا وہ سوال بھی ہمیں بتا دو اور وہ جوابات بھی ہمیں بتا دو۔ یہودیوں نے کیا کیا، وہ 3 سوالات ان کو بتائے اور ان سوالات کے جوابات بھی بتا دیے۔ کہا کہ یہ جوابات اگر محمد دے دے تو واقعی وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اگر نہ دے سکے تو سمجھ جانا کہ وہ اللہ کا سچا نبی نہیں ہے۔ اب یہ بڑے خوش گدھوں کی طرح دولتیاں مارتے ہوئے یہ روانہ ہوئے مکے کی طرف۔ کہا کہ اب محمد کا پتہ لگ جائے گا، کیونکہ ہم تو جاہل ہیں، ہم نے تو آسمانی کتاب نہیں پڑھی، ہم نے تو توریت نہیں پڑھی، ہم نے تو انجیل نہیں پڑھی، ہم نے تو ہمیشہ بت پرستی کی ہے، آباء و اجداد کی تقلید کی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سچا نبی ہے یا نہیں۔ لیکن یہودیوں نے بڑا اچھا پیمانہ ہمیں دے دیا ہے، اب اس پیمانے پر ہم محمد کو تولیں گے، اگر پورا اترا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ کا نبی ہے، اور اگر نہ اترا تو سمجھ جائیں گے کہ جھوٹا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہ بڑے خوش آئے۔ اب سارے کفار مکہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے قاصد کیا جواب لے کر آئے۔ اب جب وہ آئے تو سارے کفار مکہ ایک جگہ جمع ہو گئے اور کہنے لگے بتاؤ ان سے کیا خبر لائے ہو یہود مدینہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں 3 سوال بتائے ہیں
اور کہا ہے کہ یہ محمد سے پوچھنا، اگر وہ واقعی سچا نبی ہوگا تو ان سوالوں کے جوابات دے دے گا۔ اور ان کفار مکہ کو نضر بن حارث نے وہ تینوں سوالوں کے جوابات بھی بتا دیے۔ اب یہ بڑے خوش کہ بھئی چلو محمد سے سوال کرتے ہیں۔ اب یہ آئے، انہوں نے کہا کہ محمد تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنا نبی بنایا ہے، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو اللہ کے نبیوں پر تو غیب کی باتیں اترتی ہیں، جیسے عیسیٰ پر انجیل اتری، موسیٰ پر توریت اتری، تو تمہارے پاس بھی اگر کوئی کتاب اتر رہی ہے، تمہارے پاس غیب کی خبریں آ رہی ہیں، تو ان تین سوالوں کے جوابات دے دو تو ہم مان لیں گے واقعی تم اللہ کے سچے نبی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ کہا تو پیارے آقا نے کہا کہ اچھا تم وہ سوال مجھے بتاؤ، میں تمہیں ان سوالوں کے جوابات دے دوں گا۔ اب ان کفار مکہ نے کہا کہ محمد پہلا سوال تو یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا تعارف کرو۔ کون؟ پہلا سوال کیا تھا؟ اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے، ان کا تعارف بتاؤ، اور وہ غار میں جا کر کیوں چھپ گئے تھے یہ بھی بتاؤ۔ اب یہ واقعہ تھا اصحاب کہف کا، یونان کا، روم کا واقعہ تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس طرف زندگی میں سفر کیا ہی نہیں تھا، یہ تمام کفار مکہ کو پتا تھا، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اہل روم کا کوئی شخص محمد مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے آیا بھی نہیں ہے، کیونکہ زندگی ان کے پاس، شب و روز ان کے پاس گزرے تھے محمد کے۔ کہا کہ بتاؤ اصحاب کہف کون تھے؟ حضور نے فرمایا اچھا یہ ایک سوال ہو گیا، دوسرا سوال؟ تو کہنے لگے اس بادشاہ کا نام بتاؤ کہ جس نے مشرق و مغرب تک سفر کیا، جس نے مشرق بھی دیکھا اور اللہ کا مغرب بھی دیکھا، اس بادشاہ کا نام بتاؤ۔ حضور نے فرمایا تیسرا سوال پوچھو۔ کہنے لگے بتاؤ روح کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، انسان میں جو روح ہوتی ہے، جانوروں میں جو روح ہوتی ہے، اس کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے بتاؤ۔ حضور نے کہہ دیا میں کل بتاؤں گا۔ اب اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، کیا کہ حضور نے یہ نہیں کہا انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، حضور نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ میں کل بتاؤں گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلانا مقصود صرف یہ تھا تاکہ تعلیم امت ہو۔ اب حضور نے جب یہ کہا نا میں کل بتاؤں گا، اور یہ نہیں کہا انشاءاللہ کل بتاؤں گا اگر اللہ نے چاہا تو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا میں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اب کافر کہنے لگے چلو صحیح ہے بھائی کل بتا دینا۔ اب کل بھی آ گئی، کفار مکہ انتظار کرنے لگے کہ محمد ان سوالوں کے جواب دو۔ حضور نے ان سوالوں کا جواب نہ دیا، اس لیے کہ آپ کے پاس جبرائیل امین آئے نہیں، اگر وہی لاتے وہی جواب دیتے تو حضور بتاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن بھی جواب نہ دیا، تیسرے دن بھی جواب نہ دیا۔ اب کفار چمک گوئیاں کہنے لگے ہاں اب صحیح پکڑا محمد کو ہم نے، اب دیکھو سوالوں کے جواب نہیں دے رہا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اب وہ باتیں کرنے لگے، خوش ہونے لگے آپس میں، ایک دوسرے کو آنکھیں اشاروں سے کہنے لگے دیکھو محمد جا رہا ہے سوالوں کے جواب نہیں دے رہا ہے، اس کا مقصد یہ نبی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک غمگین ہونے لگا، آپ رنج میں آنے لگے کہ حضرت جبرائیل امین نہیں آ رہے اور یہ کفار مکہ خوش ہو رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جب کفار مکہ نے بڑا شور و غل مچایا
کہ محمد اگر سچا نبی ہے تو ہمارے 3 سوالوں کے جواب دے. ساری جگہ پر یہ شور مچا دیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر نازل ہو گئے. حضور کو بتایا اے پیارے اللہ نے پتہ ہے تاخیر کیوں کی؟ اس لیے کہ تو نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا، اور یہ بھلانا بھی حضور کو ہمارے لیے تھا، یہ تعلیم تھی. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی کام مستقبل کا ہو تو یہ کہا کرو انشاءاللہ میں کروں گا، انشاءاللہ میں کر دوں گا، انشاءاللہ میں پڑھوں گا، انشاءاللہ میں جاؤں گا. اس لیے کہ جس کام کے اندر بھی آپ اللہ کی مدد کو شامل حال کر لو گے تو اللہ رب ذوالجلال اس کام کے اندر برکت پیدا فرما دے گا. اب حضرت جبرائیل امین آئے، وجہ بتائی تاخیر کی کہ اس لیے تاخیر ہوئی. اب اللہ نے بھیجا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جو یہ 3 سوالات کرے ہیں، اب میں آپ کو تینوں سوالوں کے جوابات جو اللہ نے مجھے بتائے ہیں میں آپ پر اتارتا ہوں. یہ تینوں سوالوں کے جوابات آپ کفار مکہ کو دیں تاکہ ان کے منہ بند ہو جائیں.